السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وارث اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج جو فرسٹ لیسن جو کہ ایک اورینٹیشن لیسن ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ او لیول اسلامیات۔ اس کا جو کوڈ ہے وہ 2058 ہے۔ ایز یو آل نو، کیمبرج کا جو کوڈ ہے اس میں 2058 یوز ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو بیٹا دو پیپرز جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ P1 آپ کا 50 مارکس کا ہوتا ہے، اینڈ دین P2 جو ہے یہ بھی آپ کا 50 مارکس کا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اس کی جو اسکیم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ P1 جو ہے اس کو نارملی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے قرآن اور اس سے ریلیونٹ چیزیں ہوں گی، اور جو P2 ہے اس کے اندر حدیث اور اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ تو P1 ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ یہ 50 مارکس کا ہوگا۔ اس کی اب جو پوری اسکیم ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں آپ کو کویسچن نمبر 1 جو ہے اور کویسچن نمبر 2 بوتھ کویسچن جو ہوتے ہیں یہ کمپلسری ہوتے ہیں، یہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ اور کویسچن نمبر 1 وچ کنٹینز اونلی 8 مارکس، اس کے اندر آپ کو جو ہے 3 پیسیجز، قرآنک پیسیجز دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کو اونلی 2 جو ہے وہ چوز کرنے پڑتے ہیں۔ ایچ پیسیج جو ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ پارٹ اے جو ہوتا ہے وہ نارملی 2 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں آپ کو پیسیج کی جو ہے وہ تھیم لکھنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کا پارٹ بی ہوتا ہے وہ بھی 2 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو اس تھیم کا جو ہے وہ امپورٹنس لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پارٹ جو ہے ٹوٹل آپ کا یہ 4 مارکس کا بنتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو 2 پیسیجز کرنے ہوتے ہیں، اور 4 مارکس کے ایچ پیسیج ہوتے ہیں، جس میں آپ کو 8 مارکس جو ہے یہ ملتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پاس آپشن ہوگا 3 پیسیجز میں، جس میں سے آپ نے کوئی سے 2 جو ہے وہ چوز کرنے ہوں گے۔ اور یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل سلیبس ہے کیمبرج کا، اس میں آپ کو یہ دیے ہوئے ہوتے ہیں ٹوٹل 15 پیسیجز جو ہیں، جس کو ہم 9C اور 10C یعنی جو آپ کا او لیول پارٹ 1 ہوتا ہے اور او لیول سیکنڈ ایئر جو آپ پڑھتے ہو، اسی کے اندر آپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے ان کو کور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کویسچن نمبر 2 وچ از آلسو کمپلسری کویسچن نمبر 2 جو ہے یہ بیٹا آپ کا ہوتا ہے 14 مارکس کا۔ اس کے اندر 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ پارٹ اے جو ہے وہ نارملی ایک ایسے ٹائپ کویسچن ہوتا ہے، نارملی ہم اس میں ایک پورا ایسے جو ہے وہ لکھتے ہیں، وچ از آلسو نون ایز دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن۔ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ جو آپ کا پیپر 1 ہوگا اٹ از آل اباؤٹ قرآن۔ سو آپ نے اس کے اندر جو پہلا اس کا پارٹ ہوگا کویسچن نمبر 2 کا، یعنی اے پارٹ جو ہوگا، اس میں آپ نے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مٹیریل لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں نے ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، وہ آپ نے کور کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے آپشن جو ایگزامینر آپ کو دے سکتا ہے وہ اسی کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کمپائلیشن آف ہولی قرآن ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ دین سیکنڈ کیٹیگری جو اس کوسچن کی بن سکتی ہے وہ ہے کمپائلیشن آف ہولی قرآن ڈیورنگ 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلف، یعنی اس میں آفٹر دا ڈیمائس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں آپ کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہیں ان کے پیریڈ میں جو کمپائلیشن آف قرآن ہوئی ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ دین اس کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری کویسچن نمبر 2 کی بنتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ پورا ایک انالیٹیکل کویسچن ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں قرآن ایز سورس آف لیگل تھنکنگ۔ اب اس کے اندر جو ہمارے بیسک 4 کمپوننٹس آف اسلام ہیں، جن کو 2 حصوں میں آگے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 2 سورسز آف اسلام بھی آپ کہہ سکتے ہو، وہ کیے جاتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع اینڈ قیاس۔ تو یہ کویسچن جو ہے یہ بھی آپ کا کویسچن نمبر 2 کے اندر ہی تھرڈ کیٹیگری کا بنتا ہے، اور نارملی اس میں بھی کویسچن جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دین اس کے بعد آپ کے پاس 4تھ کیٹیگری جو بن سکتی ہے وہ بھی ٹیپیکل ایک انالیٹیکل کویسچن کی سیریز بنتی ہے۔ اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، وہ کمبائن کر دیتا ہے آپ کے پیسیجز کو، پیسیجز کی جو مین تھیم ہے ان تھیمز کو ملا کے وہ آپ کو کویسچن دے دیتا ہوتا ہے۔ نارملی اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ قرآنک پیسیجز دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ ڈسکرائب دا ریلیشن شپ آف گاڈ ود ہمسیلف، یا اس کے بعد دوسری کیٹیگری جو آپ کے پاس سلیبس میں گیون ہے وہ ہے Allah's relation with his creation، اور جو تیسری کیٹیگری بنتی ہے وہ ہے Allah's relation with 2 of his messengers۔ تو یہ چیز جو ہے یہ 4تھ ٹائپ آف سمجھ لو کیٹیگری ہے جو اس کا بنتا ہے کویسچن 2 کا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں
इनमें से कोई एक चीज़ जो है ये आपके पेपर में आती होती है, हर साल आती है, रिपीट होती रहती है ये चीज़ें, और ये वेरी करते रहते हैं। कभी वो कंपाइलेशन दे देता है, कभी वो जो है इसके अंदर ये लीगल थिंकिंग का दे देता है, कभी इसके अंदर जो है वो कुरानिक पैसेजेस का दे देता है, और सम टाइम वो क्या करता है कि कुरान से रेलिवेंट जो और टॉपिक होते हैं वो उनको भी इसमें शामिल कर देता है। उसके अंदर ये हो सकता है कि जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में कुरान को आगे प्रीच किया है वो भी इसी के अंदर आ जाता होता है सम टाइम, और जो आपका फर्स्ट रेवलेशन का जो एक्सपीरियंस था, चूँकि वो भी कुरान से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो उसको भी वो इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो पुट कर देता होता है। सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने पहले भी बताया है कि ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसका ए पार्ट इसी तरह से ऐसे टाइप होते हैं, और उसका जो बी पार्ट होता है वो टिपिकल एक इवेल्यूएशन होती है। आपको उसी में से कोई चीज़ जो है वो कहेगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है, या इसमें सर्टन कोई पर्सनैलिटी जो है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे रोल ऑफ हज़रत खतीजा, रोल ऑफ हज़रत अबू तालिब इन द कंपाइलेशन या इन द अर्ली डेज ऑफ कुरान जो था वो आ सकता होता है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद आपके पास पेपर 1 में ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं। इन 3 क्वेश्चन में से आपको बेटा जो है वो ओनली 2 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो लाइफ इन मक्का और लाइफ इन मदीना के ऊपर करें। उसकी क्या रीज़न है, क्यों ऐसा मैं कहता हूँ, उसकी एक सॉलिड रीज़न ये है कि बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इससे मस्ट है कि आपका एग्जामिनर आपको 2 क्वेश्चन देता होता है। तो हम उसमें बायोग्राफी जो है वो इस तरह से करते होते हैं कि मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 ईयर्स स्पेंड किए हैं उनका एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ है, जो कि मेरे आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनके अंदर मैं पूरी वो आपको जो है डिटेल दूंगा कौन सी वो सीरीज़ है। इंशाल्लाह मेरी सेकंड वीडियो जो होगी वो सारी होगी क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है लाइफ इन मक्का, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरह से वो कौन से क्वेश्चन की लिस्ट है मक्का की, जिनमें से एक हर हाल में क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आना है। देन आपके पास एक और ऑप्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसके अंदर नॉर्मली वो एग्जामिनर जो है वो लाइफ इन मदीना को टच करता है। तो इसके अंदर मदीना के जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ईयर्स स्पेंड किए हैं, तो इसके क्वेश्चन जो है उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ आल्सो एन ऑप्शनल क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन जो है ये आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे, ए और बी पार्ट के अंदर होंगे। ए पार्ट 10 मार्क्स का, बी पार्ट 4 मार्क्स का होगा। ये सब की जो है वो एक जैसी सीक्वेंस जो है वो रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप समझ लो वैराइटीज़ हैं, एग्जामिनर के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझ लो वो डिस्टर्ब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो करें क्या, कौन सा ऑप्शन जो है वो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें और कौन सा ऑप्शन जो है उसको वो छोड़ सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मक्का और मदीना इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे भी आपके पास ऑप्शन होगा और आप उसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 की मैं पूरी वो लिस्ट बता देता हूँ जिसके अंदर से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है। उसमें मेरे बेटे आपको सबसे पहली चीज़ जो वो देगा वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है 10 ब्लेस्ड कंपेनियन। तो इनकी मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में आते हैं आप देख भी सकते हैं उसको, उसमें आपके जो 10 ब्लेस्ड कंपेनियन है उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आ जाता होता है कि उनका डिटेल्ड अकाउंट लिखें ऑन द लाइफ ऑफ कोई भी 10 ब्लेस्ड कंपेनियन जो है उनमें से एक पे आ जाएगा। ज़्यादातर जो लाइफ देता है वो मोस्टली 4 जो आपके कैलिफ्स हैं उन चूँकि वो सारे के सारे 10 ब्लेस्ड कंपेनियन भी हैं तो उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देन उसके बाद उसको क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेकंड ऑप्शन उसके पास एग्जामिनर के पास होता है वो होती हैं मदर्स ऑफ फेथफुल, जिनको हम उम्महातुल मोमिनीन भी कहते हैं या आप वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें। ये टोटल नंबर जो है वो 13 है। ये भी अब आपके लिए एज अ स्टूडेंट अगर आप देखो तो ये आपके लिए अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जो 13 है उनमें से कौन सा करें। ठीक है, तो नॉर्मली अगर पेपर की स्कीम देखें तो वो 4-5 ही हैं वाइफ्स जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। इनके ऊपर भी पूरी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बनाऊंगा तो वो गाइड करूंगा आपको। अच्छा, फिर थर्ड ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर के पास बनता है वो है स्क्राइब्स। जो टोटल स्क्राइब्स हैं, स्क्राइब कातिब वही को कहते हैं जिन लोगों ने
ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے اکارڈنگ انہوں نے قرآن کو لکھا. ان کو سکرائبز بولا جاتا ہے. تو یہ بھی ٹوٹل جو نمبر آف سکرائبز تھے they were 40. بٹ آپ کے سلیبس کے اندر اس نے مینشن کوئی نہیں کیے ہوئے کہ کتنے کرنے ہیں. یہ بھی ڈفرینٹ ایک ورائٹی ہے. تو اس کے اندر بھی نارملی آپ کو ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ 5 to 10 جو ہے میکسیمم پرسنالٹیز کروا دیتے ہوتے ہیں. سو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے ایگزامینر کے پاس. دین ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں, بڑا کلیئر بتا دوں, امامت ایک ٹاپک ہوتا ہے, وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے. اس میں بہت سارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں, پوچھتے بھی رہتے ہوتے ہیں. تو امامت کو بیٹا آپ ٹوٹلی اسکپ کر سکتے ہیں, بٹ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, وہ ہے ڈسینڈنٹس. اب یہ اگر آپ اپنا سلیبس دیکھیں گے تو ڈسینڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, امامت ڈفرینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. ڈسینڈنٹس میں جو ہے وہ بھی آلموسٹ آپ کے جو ہے وہ امام والے ٹاپک جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے بھی آگے فردر انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. تو اس میں حضرت علی اور ان کی فیملی جو ہے, جیسے حضرت امام حسن علیہ السلام ہو گئے, حضرت امام حسین علیہ السلام ہو گئے, یا آپ کی جو ڈاٹرز ہیں اسپیشلی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, حضرت اس کے علاوہ حضرت زینب ہیں, حضرت ام کلثوم ہیں, جو ہے حضرت رقیہ ہیں. تو یہ ساری جو فیملی والی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو ڈسینڈنٹس ہیں, ان کے اندر سے جو ہے وہ کویسچن وہ بھی آتا ہے. لاسٹ ایئر چانس بہت زیادہ تھے, بلکہ یہ جو میرے بچوں کے لاسٹ پیپر ہوا ہے اس کے اندر امام حسن اور امام حسین جو ہے ان کا کویسچن اس نے دے دیا تھا. تو یہ ڈسینڈنٹ کو کور کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے پاس ایگزامینر کے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ ہے امپورٹنٹ پرسنالٹیز. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ جو پرومیننٹ پرسنالٹیز تھیں, جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی جو لائف رسول اللہ کے ساتھ سپینڈ کی ہے, ان کے اوپر بھی ایک ایگزامینر آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ان کی لائف کے اوپر ڈیٹیل اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ لکھیں. تو یہ پانچواں کویسچن ہوگا, اس میں یہ اتنی زیادہ آپ سمجھ لو آپ کے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر یہ بہت زیادہ ایک پرابلم بن جاتی ہے کہ ہم ان میں سے کون سی چیز تیار کریں, کون سی چیز پیپر میں آئے گی. تو وہ یو نیور نو, ایون ہم ٹیچر بھی ہم اس میں کوئی گیس نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. تو وہ ویری کرتا رہتا ہے چیزوں کو, ایگزامینر بار بار چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ و شفل کرتا رہتا ہے. سو آئی ول سجیسٹ یو کہ آپ جب CIS کی تیاری کر رہے ہوں تو اس میں آپ بیٹا مور فوکس جو ہے وہ آپ مکہ کے اوپر کریں اینڈ مدینہ کے اوپر کریں. اور اس کے علاوہ آپ جو کمپلسری کویسچن کی جو میں نے ابھی آپ کو ورائٹی بتائی ہے, جو ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائی ہیں, ان کو آپ زیادہ فوکس کریں. یہ آپ اس کو ساری چیزوں کو آپ دیکھ بھی رہے تھے, یہ اسکرین پہ میں نے ساری چیزیں شو کر دی ہیں کہ کویسچن نمبر 1 کتنے پارٹس ہیں, کویسچن نمبر 2 اس کے پارٹ, اس میں سارے اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز, دین کویسچن 3, 4 اینڈ 5. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اسکرین پہ آپ کو سارا نظر بھی آ رہا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ جو فرسٹ سیشن تھا اورینٹیشن سیشن یہ یوزفل رہا ہے. اس کے لیے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں, اور آپ میرے بیٹے نیو ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا, اور بیل آئیکن جو ہے اس کے اوپر آپ کو کلک بھی کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو جو بھی نئی میری ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فوراً ملے.